السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن ٹی وی۔ یروشلم دنیا کی قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ 5000 سال سے زیادہ پر محیط ہے۔ اس کا آغاز تقریباً 3000 قبل مسیح میں ہوا جب گیہون چشمے کے قریب پہلی بستی قائم ہوئی۔ یروشلم کا پہلا ذکر تقریباً 2000 قبل مسیح میں مصری ایگزیکریشن ٹیکسٹس میں رسالی مم کے نام سے ملتا ہے۔ 17ویں صدی قبل مسیح تک یہ شہر کنانی حکمرانی کے تحت ایک مضبوط قلعہ بند شہر بن چکا تھا، جہاں پانی کے نظام کو بچانے کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کی گئیں۔ کانسی کے دور میں یروشلم قدیم مصر کا باج گزار شہر بن گیا تھا، جیسا کہ امارانہ خطوط میں لکھا گیا ہے۔ اس شہر کی اہمیت اسرائیلی دور میں بڑھی، جو تقریباً 1000 قبل مسیح میں شروع ہوا، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم پر قبضہ کر کے اسے متحدہ سلطنت اسرائیل کا دار حکومت بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلا معبد، جسے ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کیا گیا ہے، تعمیر کیا گیا، جس نے یروشلم کو ایک اہم مذہبی مرکز بنا دیا۔ سلطنت کے تقسیم کے بعد یروشلم مملکت یہودا کا دارالحکومت بن گیا، یہاں تک کہ 586 قبل مسیح میں نیا بابلی سلطنت نے اسے فتح کر لیا۔ بابلیوں نے پہلا ہیکل تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں یہودیوں کو جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ 539 قبل مسیح میں فارس نے بابل کو فتح کیا تو سائرس اعظم نے یہودیوں کو یروشلم واپس آ کر شہر اور ہیکل دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا ہیکل دور شروع ہوا۔ 332 قبل مسیح میں اسکندر اعظم کی فتوحات کے بعد یروشلم ہیلینسٹک حکمرانی میں آ گیا، جس سے یونانی ثقافت اور سیاست کا اثر بڑھا۔ دوسری قبل مسیح میں ہشمونی بغاوت کے نتیجے میں یہودیوں نے مختصر عرصے کے لیے خود مختاری حاصل کی اور یروشلم ایک آزاد ریاست کا دارالحکومت بن گیا۔ 63 قبل مسیح میں رومی جنرل پومپی نے یروشلم فتح کر لیا اور اسے رومن سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ یہ شہر رومی حکمرانی میں رہا، یہاں تک کہ یہودی رومی جنگوں کے دوران 70 عیسوی میں دوسرا ہیکل بھی تباہ کر دیا گیا۔ 132 سے 136 عیسوی میں بار کوخبا بغاوت کے بعد رومیوں نے شہر کا نام ایلیا کیپٹولینیا رکھا اور اسے ایک رومن کالونی میں تبدیل کر دیا اور یہودیوں کے شہر میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ بازنطینی سلطنت کے دور میں یروشلم عیسائیت کا مرکز بن گیا، خاص طور پر اس وقت جب کانسٹنٹائن اعظم نے چرچ آف دی ہولی سیپلکر کی تعمیر کی حمایت کی۔ 638 عیسوی میں راشدین خلافت نے یروشلم فتح کر لیا۔ کچھ اور روایات کے مطابق یروشلم کی تاریخ ہزاروں سال قدیم ہے اور یہ شہر متعدد تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ یروشلم کا پہلا ذکر بائبل میں آتا ہے اور یہ شہر مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر تسلط رہا۔ ابتدائی طور پر یہ شہر جبوس کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کہ ایک کنانی قبیلے کا مرکز تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یروشلم کو فتح کیا گیا اور اس کا نام بدل کر یہ ایک مقدس شہر بن گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو اپنے دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا۔ یہ شہر اس وقت جبوسیوں کے زیر تسلط تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے حکمت عملی اختیار کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت میں جبوسیوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضہ کیا گیا اور یہ شہر اب اسرائیل کی سلطنت کا حکومت بن گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں مشہور ہیکل سلیمان کی تعمیر کروائی، جو یہودیوں کے لیے ایک مقدس عبادت گاہ بن گئی۔ ہیکل سلیمان نے یروشلم کا سب سے اہم اور مقدس مقام سمجھا جاتا تھا۔ یہ ہیکل عبادت اور قربانی کے لیے بنایا گیا تھا اور اس میں خزانے اور قیمتی اشیاء رکھے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور عظمت کے نشان کے طور پر ہیکل سلیمان کا ذکر آج بھی دنیا بھر کے مذہبی حلقوں میں جانا جاتا ہے۔ سائرس اعظم جو فارس کے بادشاہ تھے، 539 قبل مسیح میں بابل کو فتح کیا اور پھر یروشلم کو دوبارہ فتح کیا۔ سائرس نے یہودیوں کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دی اور انہوں نے
اپنی عبادت گاہ کو دوبارہ بنانے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ بائبل میں سائرس کا فرمان کے طور پر درج ہے اور یہودیوں کے لیے ایک عظیم نعمت تھا کیونکہ اس کے ذریعے انہیں اپنے مذہب کی آزادی اور عبادت کی جگہ مل گئی۔ سائرس اعظم نے یروشلم میں ہیکل سلیمان کی دوبارہ تعمیر کی اجازت دی، جس سے یہ شہر ایک بار پھر مذہبی مرکز کے طور پر جانا جانے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یروشلم سے گہرا تعلق تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام یروشلم میں گزارے تھے۔ یروشلم کا چرچ آف ہولی سپلکر یا ہولی سپلچر وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت اور دفن ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب ہونا اور ان کا آسمان پر اٹھایا جانا عیسائی عقیدے کا ایک اہم جز ہے، اور اس واقعے کی یاد میں عیسائی دنیا میں بہت سی عبادات کی جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھائے جانا اسلام کے نزدیک بھی بہت اہم اور مانا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا نام تاریخ اسلام میں ایک عظیم فاتح کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر یروشلم کو دوبارہ فتح کیا۔ یہ شہر تقریباً 90 سال تک صلیبیوں کے قبضے میں رہا تھا اور اس دوران مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں پر سخت مظالم ڈھائے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکمت عملی اور بہادری سے جنگ جیتی اور یروشلم میں دوبارہ اسلامی حکومت قائم کی۔ انہوں نے شہر میں امن قائم کیا، مسلمانوں کے علاوہ عیسائیوں اور یہودیوں کے حقوق کا بھی احترام کیا اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ فراہم کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی فتح نہ صرف مسلمانوں کا ایک عظیم کامیابی تھی بلکہ اس کے ذریعے یروشلم کی اہمیت کو دوبارہ بحال کیا گیا، جو آج بھی دنیا بھر کے مذاہب کے پیروکاروں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یروشلم کا شہر تقسیم ہو گیا۔ اس وقت اردن نے یروشلم کے پرانے شہر پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ اسرائیل نے نیا شہر قبضہ کیا۔ اس دوران اردن اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، جن میں یروشلم کا سوال بھی ایک بڑا تنازع بن کر سامنے آیا۔ 1948 کی جنگ کے بعد یروشلم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ اسرائیل کے قبضے میں آیا اور دوسرا اردن کے تحت۔ یہ تقسیم 1967 تک برقرار رہی، جب اسرائیل نے 6 روز کے دوران یروشلم کا پورا شہر قبضے میں لے لیا۔ اسلامی تاریخ میں یروشلم کی اہمیت 638 عیسوی میں بڑھتی ہے، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے شہر میں داخل ہوتے وقت یہودیوں اور عیسائیوں کے حقوق کی حفاظت کا وعدہ کیا اور شہر میں امن و سکون قائم کیا۔ اور یاد رہے، اس فتوحات میں کہیں بھی قتال نہیں ہوا۔ مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، جو اب بھی مسلمانوں کے لیے ایک مقدس عبادت گاہ ہے۔ آج یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے اور اس شہر کی اہمیت اب بھی مسلم، عیسائی اور یہودی دنیا کے لیے ایک جیسی ہے۔ یہ شہر دنیا کے سب سے زیادہ متنازع علاقوں میں شامل ہے اور یہاں کی سیاسی و مذہبی حیثیت پر عالمی سطح پر تنازعات جاری ہیں۔ یروشلم کا یہ تنازع اس کی تاریخی اور مذہبی اہمیت کی وجہ سے اب تک برقرار ہے۔ تو دوستو، یہ تھی یروشلم کی تاریخ کا کچھ حصہ۔ ایک شہر جو نہ صرف مذہبی اعتبار سے اہم ہے بلکہ دنیا کی سیاست میں بھی ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کی معلومات پسند آئی تو برائے کرم اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز فراہم کر سکیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت میں رکھے۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔